www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے پیارے بھائیوں، ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بہت بیدار دلی سے شکر ادا کرنا چاہیے. اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام میں لگایا اور آگے کر دیا. جی ہاں، اس کا استحضار ہونا چاہیے، اس کا دھیان ہونا چاہیے. اس کام میں لگایا، چلایا اور آگے کیا. آپ پر اعتماد کیا جا رہا ہے. ذمہ داریاں دینے کے لیے آپ پر اعتماد کیا جا رہا ہے کہ فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. تو یہ اعتماد اللہ نے پیدا کرایا ہے آپ کے لیے. یہ بڑی بات ہے. یہ دنیا کی تحریکوں میں بے اعتمادی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا ڈاؤٹ کرتے ہیں. جی ہاں، ان کی خرابیاں دیکھتے ہیں. یہاں یہ نہیں ہے بلکہ فلاں کام جو نہیں ہے کہ فلاں ساتھی مناسب رہے گا، فلاں مناسب رہے گا، فلاں مناسب رہے گا. یہ کرتے ہیں آپ کے بارے میں. جی ہاں، یہ ستاری ہے اللہ کی. ستاری فرمائی کہ کمزوریوں کو چھپا دیا، آپ کی خوبیوں کو ظاہر کیا، اعتماد کی فضا بنائی. یہ نعمت ہے. ورنہ دنیا کی تحریکوں میں جوتے چلتے ہیں ایک دوسرے پر، تو بدنام کرتے ہیں. اس لیے اس کے پر شکر کرنا چاہیے. انصار مدینہ پر اللہ نے یہ احسان جتایا تھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. شکر کرو اللہ کا، اللہ کی نعمت کا دھیان کرو کہ تم دشمن تھے، تمہیں دشمنی ختم کر دی اور تم کو بھائی بنا دیا. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوگا ان کا. ایسے ہی آپ لوگوں کا انتخاب ہے اللہ کی طرف. اللہ نے آپ کو چنا ہے، چھانٹا ہے اپنے بندوں میں سے. یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم کو کہ اللہ نے چھانٹ کر کے اللہ چلا رہا ہے. اس دفعہ مولانا انعام الحسن صاحب کے سامنے کسی آدمی نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا. دیکھو، خوابوں کا ہم زیادہ ذکر کرتے نہیں ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، اب وہ تو مر گئے سب، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ایک گاڑی ہے وہ جا رہی ہے، اس کو کوئی ڈرائیور نہیں ہے، اور مجموعہ بیٹھے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، کوئی شہید صاحب بیٹھے ہیں، تو مولوی عمر صاحب بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھے، بہت لوگ بیٹھے ہیں، اور گاڑی جا رہی برابر جا رہی ہے.
اور کوئی ڈرائیور نہیں ہے. حضرت نے آدمی سے فرمایا کہ ہماری گاڑی کو نہیں چلا رہا ہے. یہ مطلب ہے کہ ہماری گاڑی کو ہم نہیں چلا رہے, ہم اپنی گاڑی نہیں چلا رہے, اللہ چلا رہا ہے. تو بھائی یہ بات ہے کہ ہماری گاڑی تو اللہ ہی چلا رہا ہے, ہم کو تو اللہ ہی چلا رہا ہے. اللہ نے چھانٹا ہے, اللہ نے بڑھایا ہے, یہی سمجھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں میں سے چھانٹ کر کے اس کام میں لگایا اور ابھی لگا ہی رہا ہے, توفیق دے رہا ہے. توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹیں نہیں آ رہی ہیں, کام کے لیے سہولتیں ہو رہی ہیں اور ہم چل رہے ہیں. اللہ مجھے توفیق دے, یعنی میری رکاوٹیں دور کر دے, سہولتیں پیدا کر دے اور میں چلتا رہوں. ایسے ایسے پتنگ کو مناسب ہوا ملتی ہے تو وہ اونچے جاتا ہے اور کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا. پتنگ کا ہوا ہوتی ہے تو ہوا مناسب ہوتی ہے تو وہ اونچے جاتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی توفیق سے اونچے دے رہا, دو ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ نہیں بات, پتنگ والی کی دوری اس ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ ہوا مناسب ہوتی ہے تو وہ پتنگ چڑھتا ہے اوپر, وہ جاتا جاتا ہے. ایسے اللہ نے دوری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور حالات مناسب کیے ہیں, آپ حضرات چل رہے ہیں, اڑ رہے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, دوری اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک کہیں گے اوپر لے جائیں گے, نہیں تو نیچے کر دیں گے ناراض لوگ, جب پتنگ گر جاتا ہے نیچے. تو اس لیے یہ نعمت ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوگی کہ شکر کا کیا تقاضا ہے, شکر میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے زبان سے بھی آدمی شکر کرے الحمدللہ, یہ بھی ٹھیک ہے کہ ادنا درجہ ہے, اس کے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے, اتنا شکری ہے. تو زبان سے شکر کرے یہ بھی ایک درجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے کلمات سکھائے ہیں. زبان سے یہ کہو, کھا کر کے یہ کہو, پانی پی کر کے یہ کہو, نیند میں سے اٹھ کر کے یہ کہو, سب کہلایا ہے. کلمات شکر سکھائے, الحمدللہ الذی, الحمدللہ الذی, ہر ایک کے ساتھ یہی ہے. تو یہ شکر کے کلمات ہے, یہ مسنون ہے, اس کا بھی درجہ ہے. سنت کے مطابق شکر کرے زبان سے, لیکن نعمت کا اصل شکر اور شکر کا اصل تقاضا, یہ شکر کا اصل تقاضا جو ہے وہ استقامت ہے. کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ نے جس نعمت پر لگایا ہے اس کا پابند بناوے. کہ نماز کی توفیق دی تو نماز کا پابند رہے, یہ نماز کا شکر ہے. ذکر کی توفیق دی ہے تو ذکر کا پابند رہے. تبلیغ کی توفیق دی ہے تو تبلیغ کا پابند رہے. ایمان کی توفیق دی ہے تو ایمان کا پابند رہے. یہ شکر ہے, یہ کہ اللہ نے کام میں لگایا ہے تو اب کام کے پابند ہو جاؤ. یہ شاکر ہے. یہ اس لیے بڑے شکر کی بڑی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرنا, اللہ سے ڈر کر کے. ہم اللہ سے ڈر کر کریں. دو باتیں شرط ہے. ایک اللہ سے ڈر کر کرے, اپنے کو بڑا نہ سمجھے. کہیں کہاں تک بھی اللہ پہنچا دے
اپنے کو بڑا نہ سمجھے، اپنے کو کسی بھی چیز کا حقدار نہ سمجھے. جو اپنے آپ کو حقدار سمجھے گا وہ شکایتیں کرے گا کہ دیکھو یہ کام اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، اس کو نہ کرے. ہاں، استقامت پیدا کرنا اور ہر کام کے لیے ہر وقت تیار رہنا. اس کی نیت کرنا کہ جو کام میرے دن میں آئے گا اللہ کی طرف سے میں اسے اپنی طاقت کے مطابق کروں گا. اپنی طاقت لگانا ضروری ہے. طاقت سے زیادہ اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. اپنے دین کے کاموں میں جن کی بندوں کی طاقت کو اللہ جانتے ہیں. اپنی طاقت لگانا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بما تطیقون. علیکم کا سیدھا جو ہوتا ہے وہ لزوم کے لیے ہوتا ہے. جتنی طاقت ہے اتنا تو ضرور کرو. یہ مطلب ہوا جتنی طاقت ہے اتنا ضرور کرو. اپنی طاقت لگاؤ. طاقت سے زیادہ مت کرو. طاقت سے زیادہ کرو گے تو فرمایا پھر تم چھوڑ دو گے کام کو. اللہ ثواب دینا نہیں چھوڑے گا. اللہ تو ثواب دیتا رہے گا کیونکہ اللہ نہیں اٹھتا تھا، اللہ نہیں تھکتا. تم تھک جاؤ گے، اٹھتا جاؤ گے، چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے کیونکہ طاقت سے زیادہ کر جانا. اپنی طاقت لگانا یہ تو لازم ہے کہ اتنا کام میں کر سکتا ہوں. یہ ادب ہے اللہ کے ساتھ. مجدد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ سرحد میں سوئے تو ان کو گوالیہ کے قلعے میں جہانگیر نے بند کیا تھا. یہ جمعہ کے دن ہوتا تھا تو جمعہ کی تیاری، جمعہ کے آداب، غسل. اب تو مسلمانوں نے جمعہ کو چھوڑ دیا، اتوار کو لے لیا. اس لیے ان کی نظروں میں جمعہ کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے. یہ بھی بڑی کوتاہی کی. جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، تبلیغ والے بھی نہیں کرتے جمعہ کا اہتمام. ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کیا اہتمام کرنا چاہیے. حالانکہ جمعہ کی بہت تاکید ہے. جمعہ کے اہتمام، جمعہ کے آداب، اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جمعہ کے اہتمام اور آداب کے ساتھ جمعہ کے لیے مسجد میں جاوے. ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ یہ تو بڑی فضیلت نہیں ہے. پھر یہ تو بیچ میں بات آ گئی، اس کو بھی دھیان میں رکھنا. کیا کہہ رہا تھا؟ گوالیہ. تو مجدد صاحب جو جمعہ کا دن ہوتا تھا تو گوالیہ اندر قلعے میں بند ہے تو جمعہ کے پورے آداب بجانا تھے. مسواک کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، جوان سے پہلے تیار ہو جانا، جو بھی ہو. اور پھر چل کر قلعے کے دروازے تک جاتے تھے، وہ بند ہے، اور جا کے وہاں سے اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ یہ اتنی میری طاقت ہے جمعہ کے لیے. فسا ویلا ذکر اللہ، اللہ کا حکم ہے جمعہ کے دن اللہ کے ذکر کے لیے چاہیے کرو، دوڑو جمعہ کے لیے کہ تیرا حکم ہے یہ قرآن پاک میں. میری اتنی طاقت ہے کہ میں قلعے کے دروازے تک سارا اہتمام کر رہا ہوں. آگے قلعہ بند ہے، میرے بس کا نہیں ہے. یہ اس کو عبدیت کہتے ہیں. بندہ ہوں، جتنا میرے بس میں ہے اتنا میں نے کیا. آگے میری طاقت نہیں. یہ اصل ہے کہ اپنی طاقت لگانی. تو اس میں کیا فائدہ وائدہ کچھ نہیں. میرے بس میں جو ہے اتنا میں نے کیا، اللہ کو دکھایا. یہ مثال ہے کہ لیکن اپنی طاقت اتنا تو کر ہی لے امانت داری سے.
طاقت ہے، اتنا میں کر سکتا ہوں. پھر آگے کہ آگے اللہ کھولیں گے راستہ. تو اللہ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا کہ جہانگیر کو توبہ ملی، وہ جہانگیر کی ساری اولاد لگ گئی. بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. تو یہ ہے کہ جہاں ہماری طاقت ختم ہو جائے گی وہاں اللہ کی طاقت آئے گی. کہیں نے اپنی طاقت ختم کر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا تھا بدلنے کہ میرے پاس اتنے آدمی ہیں، یہ مر گئے تو کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ ہماری طاقت ہے. تو اللہ نے اپنی طاقت اتاری، فرشتوں کو اتارا. ہاں تو یہ بات ہے، استقامت پیدا کرنا اپنے کام میں. یہ اس نعمت کا شکر ہے کہ کوئی عمل بھی حتی الامکان فوت نہ ہو جہاں تک ہو سکے. یہ ہماری نیت، یہ ہمارا جذبہ اور یہ امانت داری سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سب سے پہلے ظاہر ہوئی ہے. جان ہے ہمارے کام کی کہ ہم امانت دار ہیں. اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. جی ہاں، تو آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی سب سے پہلے ظاہر ہوئی ہے. 40 برس تک لوگوں نے دیکھی ہے. کیوں کہ یہ حق کی جان ہے کہ حق میں کیا ہوتا ہے کہ حق میں امانت داری ہوتی ہے، حق میں سچائی ہوتی ہے، کوئی غرض نہیں. یہ اصلی ہے. یہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور مدد آتی ہے، اور اسی سے لوگوں کے دلوں میں اس کام کی وقاحت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں، یہ کچھ نہیں چاہتے، بلکہ اپنا لگا کے بیٹھتے ہیں، اپنا لگا کے چلتے ہیں، اپنا لگا کے رہتے ہیں. یہ کچھ نہیں چاہتے. یہ خوبی ہے اس کام کی. اپنا لگاؤ، اپنا خرچ کرو، اور کام کے کام امانت داری سے. تو میں نے کہا جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس پر استقامت اختیار کی جائے، اپنی طاقت کے مطابق اس کام کو کیا جائے، بڑھایا جائے، آگے بڑھایا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں. حدیثوں میں ہے کہ اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے عملوں پر ہے. لوگ صورتوں کو اور مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کو اور عملوں کو دیکھتے ہیں. تو اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے. صحابہ کی صفت یہ بتائی تھی ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ، یہ اصحاب محمد ہے. لوگوں سے کہا، بعد والوں سے، اپنے آدمیوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، یہ اصحاب محمد ہیں. ان میں کیا خوبی ہے، کیا امتیاز ہے؟ یہ اپنے دل کے اعتبار سے بہت پاک ہے. یہ اپنے دلوں کے لحاظ سے بہت پاک. قبرہم قلوبا، یہ اپنے دلوں کے اعتبار سے بہت پاک ہے، صاف دل ہے. اس بات سے ان کے دلوں میں صفائی ہے. یہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے. یہ دنیا نہیں چاہتی، یہ آخرت چاہتے ہیں. یہ میرے کام سے میری آخرت بنے، یہ مخلص کہلاتا ہے کہ اپنے کام سے، اپنی طاقت سے آخرت بڑھ جائے. رقب فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. قارون سے کہا گیا کہ جو تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت کما لے. تو اصولی بات ہو گئی آپ کے لیے. جس کو جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت بناؤ. رکھی تو بات قارون پر اور پہنچائی سب کو. قارون پر رکھ بات ہوئی ہے لیکن پہنچی ہے سب کو قیامت تک. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو تجھ کو اللہ نے دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت بنا.
آخرت بنانے والا فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور آخرت بنانے والا فتنوں کا ذریعہ بھی نہیں بنے گا. کہ پہلے تو آخرت بنانی ہے، بس ہمیں کچھ نہیں کرنا. یہ وہ کسی فتنے کا ذریعہ نہیں بنے گا، کیونکہ فتنے اپنے اپنے امراض سے پیدا ہوتے ہیں. اور پھر بات بگڑ جاتی ہے. اس لیے کہ جو کام کرے اور کیا چاہے کہ کچھ نہیں، ہم تو آخرت چاہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کے بارے میں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں کہ اللہ کا فضل ہو جائے ہمارے ساتھ بس. کیونکہ اللہ کے فضل میں سب چیزیں ہیں، روزی بھی اللہ کے فضل سے، اور جنت جس کو ملے گی وہ بھی فضل سے ملے گی، عمل سے نہیں ملے گی. اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ان کی صفت ہے. اس لیے بسوں کہتے ہیں کہ ان کے دل بہت پاک ہے، رہبری ہے ہم سب کے لیے، دلوں کو پاک رکھنے کے لیے کہ اپنے آخرت چاہے، اللہ کو رضا چاہے، بس. خبر ہو تم سنو دلوں کے پاک. وہاں مسوخا علم کے گہرے ہے. کام کو رسمی طور پر نہیں کرتے ہیں، کام کو رواج کے طور پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ کام کو علم کی روشنی میں کرتے ہیں کہ صحیح اور غلط، حق اور باطل، حرام اور حلال، اس کو دیکھ کر چلتے ہیں. اس لیے ان کا علم گہرا ہے. ماحول کے حساب سے نہیں چلتے ہیں بلکہ عمل کے حساب سے چلتے ہیں. یہ کرتے ہیں وہ کہ دل ان کے پاس ہے، علم تو گہرا ہے، تکلف و بناوٹ ان میں نہیں ہے. کہتے ہیں تکلف و بناوٹ ان میں نہیں ہے، یہ ان کی صفتیں ہیں. اس نے کہا کہ تم ان کے طریقوں کو اور ان کے اخلاق کو اپناؤ. یہ کہا ابن مسعود نے بعد والوں سے کہ ان کے طریقوں کو اپناؤ اور ان کے اخلاق کو اپناؤ. اور یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے طریقے سنت اور سیرت کے مطابق ہو جائیں. وہ اصل ہے، کیونکہ تبلیغ کتاب اور سنت کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی. تبلیغ کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی کتاب میں ہے وہ، جو اللہ کے رسول سنت میں ہے وہ، اس کی تبلیغ ہے. چیزوں کی تبلیغ نہیں ہے. چیزیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، مجھے مری نہ تو میں کچھ 6 مہینے تک نمک نہیں کھاتا، شکر نہیں کھاتا، یہ تو وہ اپنے کو ٹھیک کرنے کے لیے. دوا میں نہیں ہے وہ شکر نہ کھانا اور نمک نہ کھانا، یہ دوا میں نہیں ہے، پرہیز میں ہے. تو پرہیز کے بغیر بنتی نہیں بات. تو 4 مہینے لگتے ہیں اصولوں کے ساتھ یہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے. کس کام کے لیے بننا ہے؟ کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے رسولوں کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، اور اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے ہم کو اپنے بنانا ہے. اپنا ٹریننگ لیتے ہیں لوگ، ٹریننگ لیتے ہیں جاب لینے سے پہلے. تو یہ ایک محنت ایسی دی ہے اللہ نے نفسوں کی تربیت کے لیے، ماحول کو بنانے کے لیے، اس لیے 4 مہینے دینا ضروری ہے. ہمارے یہ خانپور کے ابراہیم بی تھے، بہت لوگوں کو جاننے والے ہیں، لوگوں کو نہیں دکھایا، یہی کہ تھے خانپور کے. ہمارے دل پر ان کا احسان ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. کوئی کام کو یہاں لائے ہیں، کام کے لانے والوں میں وہ بھی ہے. پہلے وہ تھے قائد صاحب تھے، یہ لوگ تھے، ان کا ہم پر احسان ہے. ہمارے ان گاؤں میں بہت رہتے تھے. ابراہیم بھی تو یہی کے تھے، خانپور کے. وہ یہ کہتے تھے، ان کی شادی ہمارے گاؤں میں ہوئی، پہلی شادی
اسے محبت آتے تھے اپنے سسرال میں. وہی کہتے تھے ابراہیم بھی جو تھی نا وہ ٹرک کے ڈرائیور تھے. میں نے ان کی دونوں زندگی دیکھی ہے. ٹرک چلاتے تھے. جب ٹرک چلانے والے کیسے ہوتے جانتے نا ایسے تھے. یہ اتنے بگڑے ہوئے نہیں تھے لیکن وہ شکل صورت ویسی تھی ٹرک والوں. پھر اللہ نے اس کو کام میں لگایا تو ایک ولی بن گیا. وہ یہ کہتے تھے کہ 4 مہینے اگر کوئی آدمی صحیح لگاوے تو اس کے دل میں سے دنیا کی محبت نکل جائے. ٹھیک ہے ان کا تعصب تھا تو یہ صحیح تعصب تھا. اچھی تبلیغ کا فائدہ نہیں جانتے ہوئے تعصب کہتے ہیں اس کو. وہ صحیح چیز ہوتی ہے ان کو محسوس ہوئی یا ان کو نصیب ہوئی اس کو تعصب کہتے. تو یہ کہتے تھے مجھے ان کی بات بہت لگی ہے دل میں. یہ بات کر رہی تھی. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے گاؤں میں. تو یہ کہا کہ 4 مہینے صحیح لگے تو دنیا کی محبت دل میں سے ہو جائے گی. ولی بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. تعلیم الاسلام پڑھی آپ لوگوں نے اس میں کہ ولی کس کو کہتے ہیں تو ان کا ولی کیا ہوتا ہے تو کہ ولی اس کو کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہیں کرتا ہے. تو تعلیم الاسلام لکھا ہے. اس سے کتاب جو ہے سامنے تو بہت پکی باتیں ہیں ان کی تعلیم الاسلام کی. تو ولی بننے کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان تو ہوتا ہی ہے سب کا. ولی کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر 4 مہینے صحیح لگاوے کتنا ہی ناواقف آدمی ہو جائے ہو لیکن یہ فائدہ اس کو ضرور ہوگا کہ اس کے دل میں سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. یہ تو ابراہیم بھی کی بات ہوئی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. دنیا کا سکون خطیہ تو دنیا جڑ کر جائے گی. یہ تبلیغ کا فائدہ کہ دنیا کی محبت نہیں رہے گی. بس اپنے آخرت بنانے میں لگ جائے گا. ہم نے کہ وہ عالم بن جائے گا. علم تو سیکھنا پڑے گا. دین تو سیکھنا پڑے گا. وہ سیکھے گا پوچھے گا توازن اس کے اندر آ جائے گی. تو یہ میرے خیال سے کام 4 مہینے جم کر لگے کہ پھر سیرت صحیح ہونا شروع ہو جائے گی. اخلاق شروع ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کام ہے ایسا میرے بھائیوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بندہ بن کر کیا ہے, بڑا بن کے نہیں کیا. کیا بن کے؟ میں اللہ کا ایک بندہ. یہ اصلی بات ہے. اللہ کا بندہ بن کر اللہ کا کرے, بڑا نہ بنے. سب سے زیادہ اللہ کو ناگوار وہ بڑائی ہے, کیونکہ بڑائی اللہ کہتے ہیں بڑائی میرا پوشاک ہے. اللہ کہتے ہیں اس کو کوئی نہ کھینچے, اسے کسی کے کپڑوں کو کھینچے. کہ بڑائی میرا پوشاک ہے, یعنی میرے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کو کوئی نہ کھینچے, یعنی دعویٰ نہ کرے بڑا بندے کا, یہ سمجھے بڑا بند نہ سکے. ہر کبریا اور ادائی بڑائی میرا پوشاک ہے, اس کو کوئی نہ کھینچے. یہ
کہ اس کام کی وجہ سے بڑا ہی نہ رہے. اللہ کا بندہ ہوں. جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانے گا اللہ اسی کو بڑا بنائیں گے. تو جب اللہ بڑھائی دیں گے پھر وہ نہیں جائے گی, وہ رہے گی. اللہ نے عزت دی ہے, اللہ دیں گے عزت اپنی طرف سے, وہ دینے والے ہیں. اللہ کے لیے عزت ہے, رسول کے لیے عزت ہے, مومنوں کے لیے عزت ہے. یہ قرآن میں ہے. تو وہ عزت تو جائے گی نہیں, وہ تو ملے گی. اپنی طرف سے نہ بنے. یہ قربانی کا راستہ ہے. اپنی رائے بھی قربان کر دے, سب چیز تسلیم کرے, مان لے بس. تو میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کیا کر کے بندہ بنا, ہر بات میں بندگی کا اظہار کیا ہے. ہر بات میں بے اللہ کا ایک بندہ, سب کے ساتھ مل کے کام کیا, صحابہ کے ساتھ مل کے کام کیا. ایک ہی اونٹ ہے تو باری باری سوار ہونا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باری لگا رہے, یعنی چلنے کی باری میری بھی ہوگی, ساتھی چلے باری سے پھر سوار ہو. جب آپ کی باری آئے تو ساتھی کہے کہ آپ سوار رہے, ہم چلا لیں گے, کہ نہیں میں بھی چلوں گا. ٹھیک ہے کہ میں تم سے کم زیادہ کمزور نہیں ہوں, چلنے کی طاقت ہے. دوسرا ثواب کی مجھ کو بھی ضرورت ہے, تم کو بھی ثواب کی ضرورت ہے. پیدل چلے گا ثواب ملے گا, ثواب کی مجھ کو بھی ضرورت ہے. یہ دو مجھے بتاتے تھے کہ میں بھی چلوں گا, ثواب کی ضرورت ہے, ہم تو کمزور نہیں ہوں. اس کو عبدیت کہتے ہیں, بندہ بن کے کام کرنا. اس میں ترقی ہے. دوسری بات ہے کہ یہ کام امانت ہے, ہمارا نہیں ہے, امانت ہے اللہ کی. اس کو امانت سمجھے کہ اللہ کی امانت ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کا حق ادا کرنا ہے. امانت اللہ کی امانت مانگے گا واپس, سمجھے نہیں. میں امانت واپس آؤں, گھر چل رہا تھا وضو کرنے کے لیے, تو کیا کرے گا واپس آنا؟ غریب ہو گیا, غریب لوگ امانت تھی. بندہ اپنا امانت واپس مانگیں گے. کب؟ کہ قبر میں پوچھیں گے بنو دین ہوگا, آپ کا دین لاؤ, دین میں نے دیا تھا. امانت ہے دین اور دین کا حکام. وضو امانت بتایا حدیثوں میں, وضو امانت ہے, پورا کرو. تو وضو امانت ہے, نماز امانت ہے, ساری چیزیں امانت, پورا دین امانت. تو تبلیغ بھی یہ امانت ہے, اس کی حفاظت کرو. کہ اللہ نے دیا تھا تو اب واپس مانگیں گے, اس لیے اس کو امانت سمجھ کر کرنا, اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی اعانت کرنی ہے. اعانت کر کے مدد کرنے کو, دین کی مدد کرنی ہے. دین کا یہ کام اور دین کا ہر کام اس کی مدد کے ہم ذمہ دار ہیں. کوئی بھی دینی کام دنیا میں ہو رہا ہو, مسجد کا, مدرسے کا, خانقاہ کا, اور ویسے رفاہی کام, خدمت کے کام لوگ کرتے ہیں, یہ سب کام اچھے ہیں, ہم اس کے مددگار ہیں. یہ ہمارے کام کا مقصد ہے. جتنے دینی کام ہیں ہم اس کے مددگار ہیں, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, ہم اس کا اعتراض کرنے والے نہیں ہیں, ہم اس کے مددگار ہیں. سارے کاموں کے مددگار, اور اپنے کام کو مقصد بنانا, یہ طریقہ ہے کہ جو کام ہم نے لیا ہے اپنے ذمے وہ تو ہمارا مقصد ہے کہ تو ہر حال میں ہر جگہ کریں. اور جو دوسرے دینی کام ہے وہ اس کے ہم مددگار ہیں. یہ حکم ہے. میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا, کافی سال ہوئے. ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ملک ہے
جیسے ایک پھلدار باغ ہوتا ہے، باغ بھی ہے، پھل بھی ہے، پہلا لوگ آئیں گے سیر کرنے کے لیے آئیں گے، پھل کھانے کے لیے آئیں گے، ایسا نہیں رہے. یعنی مسلمان ہیں وہاں کے، وہ مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے، یہ مطلب ہے. وہاں کے لوگ جو مسلمان ہیں ہمارے، وہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے. تو ان کی دینداری مالداری کی وجہ سے لوگ وہاں جاتے ہیں، مدرسے والے بھی جاتے ہیں، مسجد والے بھی جاتے ہیں، انجمن والے بھی جاتے ہیں، تبلیغ والے بھی جاتے ہیں، خانقاہ والے بھی جاتے ہیں، ضرورت والے بھی جاتے ہیں. یہ مالدار لوگ ہیں، وہ دیندار لوگ ہیں، تو مدد کرتے ہیں. سمجھتے تمہارا یہ باغ ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ آئیں گے، ہر جماعت کے لوگ آئیں گے، جماعت والے بھی جائیں گے، جماعت والے بھی جائیں گے. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں ایسا کرنا چاہیے جیسے ہم مسلمان ہیں. اللہ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں، جن کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ اللہ نے نہیں بتائی. مہاراج جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں، ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. ہے نہیں بات؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی برحق ہے، ان کا دین بھی سچ ہے، وہ بھی سچے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو سارے نبیوں کو سچا مانیں گے، برحق مانیں گے، لیکن اتباع اپنے نبی کو کریں گے، ان کا نہیں کریں گے. ان کا اتباع ان کی حیات کے ساتھ ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا. اتباع اپنا نبی کو کریں گے. ان تمام نبیوں کو برحق یقین کریں گے، سب نبی برحق. تو میں اس میں جتنی جماعتیں ہیں، جتنے دین والا ہیں، سب کو صحیح سمجھو اور اپنے کام کو مقصد بناؤ. جسے اپنے نبی کو مقتدا بنائیں گے، اپنے نبی کی پیروی کریں گے، اور باقی سب نبیوں کو برحق سمجھیں گے. ایسے تم رہو. جماعت آنے کوئی بھی سب صحیح ہے، تو سب کی مدد کرنے طاقت کے مطابق کرو، تو سب میں تمہارا حصہ ہو جائے گا. لیکن اپنے اس کام کو اس کو اپنا مقصد بنا کر کرو. یہی طریقہ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہر طرف سے تعاون ہوگا، وہ بھی آپ کا تعاون کریں گے، دوسرے والے جمعیت والے. کیوں کہ یہ ہمارا کام ہے. صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آزاد ہوا 47 میں، تو بہت طوفان ہوئے، تو وہ فرماتی تھی کہ تم لوگ کوشش کرو، جتنی مسجدیں گھروں کے قبضے میں ہو گئی ہیں، میں اسے چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مسجدیں خائل ہو جائے. اور تم کرو اپنا کام، مسجدیں میں خالی کروا رہا ہوں، تم اپنا کام کرو. تو وہ ادھر سے کام کر رہے تھے، ادھر سے کام کرو. یہ کیا تعاون؟ مسلمان 47 کے طوفان میں مسجدوں پر قبضے ہو گئے تھے اور مقبولیات، تو مسجدیں میں خالی کروائی، دونوں مسجدوں میں خالی کروائی، مسجد و قبرستان اور اس طرح کی کوئی لسٹ تھی. اس زمانے میں انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کی. جی ہاں، اللہ ان کی مقصد فرمائے. یہ سارے بڑے ہمارے ایسے تھے، ایک دوسرے کے مددگار، کیونکہ ہمارا دین تو ایک ہی ہے، کام الگ الگ ہے. دین تو ایک ہی ہے، ذمہ داری تو ایک ہی ہے، کام الگ الگ ہے. یہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے. اس سے فضا میں سکون رہے گا، چاروں طرف سے مدد ملے گی. ہم آپ کے کام کے مددگار ہیں اور اپنے کام کو مقصد بنائیں گے. یہی طریقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کام میں خوبی پیدا کرنی ہے. لوگ عمارت اپنی بناتے ہیں تو خوبی والی بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں تو خوبی والا بناتے ہیں. تو اپنے گھر کے لیے بنایا ہے، بیچنے کے لیے بنایا وہ الگ. ہاں، اور اپنے گھر کے لیے بنایا وہ، یہ ہم نے آپ لوگوں کو سیکھا ہے. ہاں، شادی صاحب
یہ حلوہ لایا ہوں وہ یہ میرے گھر کا بنا ہوا ہے، میرے بیچنے کا لگے لاتے ہمارے کھانے تحفہ ہدیہ یہ گھر کا بنا ہوا ہے، یعنی گھر کا بنا ہوا الگ اور بیچنے کا الگ. اپنے لیے بنایا ہے تو اس میں خوبی پیدا کرتے ہیں. مزاج ہے ہر آدمی کا، گھر اپنے لیے بنایا ہے، کرایہ پر دینے کے لیے بنایا وہ الگ، اور اپنے لیے بنا ہوا وہ الگ. ہاں تو یہ کام ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. کسی لیے کر رہے ہو؟ ہمارے حضرت سے فرماتے تھے، مولی عمر صاحب اپنے ایک ساتھی کو لے گئے کہ حضرت ہمارے ساتھی ہیں، حاجی صاحب ہیں، یوں ہیں یوں ہیں. شیخ نے فرمایا ہاں بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، حاجی بنو قاضی بنو جو کل بنو کرو گے اپنے لیے، کسی کو کوئی احسان نہیں. تو اپنے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہے. دوسروں کے لیے دوسروں کو کچھ بھی نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے دوسروں کے آگے کچھ نہیں. جو کرے اپنے لیے کرے. جب آدمی اس کو اپنے لیے کر رہا ہے تو کیسا کرے کہ اس میں خوبی پیدا کرے، کسی چیز کی خوبی پیدا کرے. یہ نیت کی خوبی پیدا کرے. سب سے پہلے اچھی نیت سے کرے، اللہ اور آخرت کے لیے کرے اور کچھ نہیں. یہ نیت کی خوبی، اس نے نیت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی نیت میں خوبی پیدا کرو کہ کس کے لیے کر رہے ہو، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہا اور کیا کچھ نہیں، اور کچھ نہیں. کہ میرے کام سے اللہ راضی ہو جائے اور میری آخرت بنے. اس کو حسن نیت کہتے ہیں، نیت کی خوبی، اس کا دار و مدار ہے. حسن نیت. پھر حسن عمل، کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناوے. نماز پڑھے تو اچھی سے اچھی پڑھے، گشت کرے تو اچھے سے اچھا کرے. تم اپنے لیے کرنا ہے. دعوت دے تو اچھی سے اچھی طرح دعوت دے، توازن کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. یہ مثال ہے کہ جو عمل کرے کیسا کرے، اچھی سے اچھا کرے. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اس کا ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا ہے کہ اور اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. عمل میں خوبی پیدا کرے، اچھی سے اچھی نمازیں پڑھے. جو کام ہو سوچ کے عمر ہی نہیں کرنا ہے. اچھے سے اچھے پر عمل کرے، حسن عمل اور حسن اخلاق. اچھے اخلاق سے کام کرے. تبلیغ اخلاق کے بغیر نہیں چلتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا تھا. انک لعلی خلق عظیم. اپنے اخلاق سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کو راحت پہنچے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. ایسے اخلاق کریں، صبر کر کے کام کریں. جو مخالفت کریں گے یہ صبر کریں، یہ لڑیں گے ان سے. لڑا تو آگ لگ گئی، پھر کام نہیں ہوگا. کہ صبر کرے کیونکہ اللہ کو صبر پسند ہے. حسن عمل ہے یہ، حسن اخلاق، کہ اپنے اخلاق کو اچھے کرے. تبلیغ میں اچھے اخلاق کی مشق ہے. خدمت کرے لوگوں کی، اخلاق سیکھے. اخلاق کے بغیر تبلیغ ہوتی نہیں ہے. نبیوں کو اخلاق دے کر دیتے ہیں اللہ. وہ اپنے قوم سے، اپنی امت کے اخلاق سے پیش آتے. قوم ظلم کرتی ہے، لوگوں کو اخلاق سے پیش آتے.
کبھی بدلا نہیں لیا. عائشہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی طرف سے کسی سے بدلا نہیں لیا. حالانکہ آپ کو بہت اجازت دی گئی, جب آپ کا نمبر آیا تو بدلا نہیں معاف کر دیا. تو اچھے اخلاق بنانا اور اچھے اسلوب سے کام کرنا, اچھا ڈھنگ اختیار کرنا, اچھے اسلوب سے کام کرو تاکہ کام برباد نہ ہو اور آدمی ہاتھ سے نہ جائے. اگر بے ڈھنگا ہوا تو کام بھی جائے گا, آدمی بھی جائے گا ہاتھ میں سے. ایک آدمی دینا کے لیے حضور سے اجازت لینا ہے کہ مجھ کو دینا کی اجازت دیجیے, حدیثوں میں کہ مجھے دینا کی اجازت دے. ساتھی ناراض ہوئے اس پر, ایسا آدمی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اسلوب سے, اچھے ڈھنگ سے, کہ اپنی ماں کے ساتھ دینا کرنا, تیری بہن کے ساتھ دینا کرنا پسند کرے گا کہ نہ, تو پھر دوسرے کے ساتھ سمجھا رہی ہے. یہ سمجھا اس نے. تو پھر اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کے دل میں سے یہ نکال دے. اس کو کہتے ہیں اسلوب, ڈھنگ. یہ تو تھپڑ مار کے اس کو نکالنے مجلس میں تھے کہ میں ایسا نہیں ہے, اس کو سمجھانا ہے. یہ مثال ہے فلاں تبلیغ ہے نا حدیث کہ تبلیغ میں اچھا ڈھنگ اختیار کرو سمجھا دے. کوئی بات سے سمجھے گا, کوئی پانی پلانے سمجھے گا, کوئی کھانا کھلانے سے سمجھے گا, کوئی خدمت سے سمجھے گا. لوگ الگ الگ ہوتے ہیں. کسی کو پانی پلا دیا اور خوش ہو گیا, وہ آپ کی بات قبول کرے گا. کھانا کھلا دیا, احترام کر لیا, جی ہاں, تو اس کی غلط فہمی نکل جاتی ہے. پاکستان کے ساتھی سنا رہے تھے کہ ہم لوگ مشق کر رہے تھے اپنا, اور یہ وکیل صاحب اپنی گاڑی لے کر جا رہے تھے. وہ وکیل صاحب تبلیغ کو اچھی طرح سے نہیں دیکھتے تھے, ایسے ہی پھرتے رہتے. اب ان کی گاڑی کو پنچر ہو گیا, تو وہ بیچارے کوشش کرے. تو چاچا نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ دھکا دینے کی ضرورت ہے پیچھے سے. کیا تو کیا کہ ہم سب کے سب پیچھے دھکا دینے لگے, وہ گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. وہ پھر تو آپ جب تبلیغ جمع کی ہو گئی اور ان کا ذہن صاحب ہو گیا ایک خدمت سے. یہ سنا نہیں, لوگوں کو اچھی نظر سے کام کو نہیں دیکھتے تھے. ہمیں معلوم نہیں کہ کون ہے, لیکن ایک مسلمان ہے اور پنچر گاڑی ہو گیا, پریشان ہے راستے میں, تو ہم نے اپنا کام چھوڑ کر کے وہ گاڑی کو دھکا دیا. کوئی جان پہچان نہیں. یہ خدمت دعوت ہو گئی. یہ اچھے ڈھنگ سے, اچھے اخلاق سے, تو ان کا جان سب ہو گیا. جیسے میں تو جماعت والوں کو ایسے سمجھتا تھا, تو کام پہ لوگ ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ مختلف راستے سے سمجھتے ہیں. اس لیے اپنا ڈھنگ بھی اچھا بنانا, اپنے اخلاق بھی اچھا بنانا, خدمت گزار بن کر کے کام کرنا. کام کی ترقی اور کام کرنے والوں کی ترقی کا ایک ذریعہ خدمت بھی ہے. میری بزرگی ہوتی ہے, خدمت کے ساتھ چلو تو تمہیں اللہ کام میں بھی ترقی دیں گے اور تمہارے کام کو بھی ترقی دیں گے. دوسروں کی خدمت کر کے کام کرنا, اسے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. تو یہ خوبیاں ہیں, عمل میں خوبی آوے, نیت میں خوبی آوے, اخلاق میں خوبی آوے, ڈھنگ میں خوبی آوے. اور ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ اچھا گمان کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان, خوش نظر اسے کہتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھو تو اس کی خوبیاں نظر آئے گی. اور اگر برا گمان کیا کسی کے ساتھ بدگمانی ہوئی تو ہمیں اس کی برائیاں نظر آئے گی. اچھا گمان رکھو, اللہ سے بھی اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے. تو اپنے خدا سے اچھا گمان رکھو, میرا اللہ میرا کام کرے گا, میرا اللہ میری مدد کرے گا, میرا اللہ میری اچھا گمان رکھو, اللہ کی عبادت کرے گا. تو اللہ کی تمہارے www.attableek.com, the reviver of